لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لازوال در سے گاہ حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، میں ڈاکٹر کرار حیدر ایک سال کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا گزشتہ محرم میں ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس کا ہم نے عنوان رکھا تھا نوائے کرب و بلا، اور اس کے تحت ہم نے موچی دروازے میں سب سے قدیم نوا خان پارٹی شہزادہ اسلم پارٹی ان کے ہم نے انٹرویوز اور ان کے نوحجات پر مشتمل وہ پروگرام مرتب کیا تھا، اور آپ نے اس کی بڑی پسندگی کا اظہار بھی کیا، اور اسی سے حوصلہ پاتے ہوئے ہم نے اس محرم پہ ایک اور بہت مقتدر شخصیت، بہت بڑے خاندانی ورثے کے مالک، جو کہ کٹری باوا، لاہور میں چونا منڈی ایک مشہور جگہ ہے کٹری باوا، وہاں کے لوگ اگر میں گنانا شروع کروں تو شاید صدیاں بیت جائیں اور میں حق ادا نہ کر سکوں۔ چند لوگوں کے نام لوں گا: رشید اطہر مرحوم صاحب، سید اختر حسین صاحب، منیر حسین صاحب، اور وزیر افضل صاحب، اور حامد علی بیلا صاحب۔ آج میرے ساتھ کٹری باوا کے جو سپوت یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا نام ہے اکبر عباس، اور وزیر افضل صاحب جو کہ فلمی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنی شخصیت میں یگانہ یکتائے روزگار تھے۔ ان کے بیٹے آج میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، میرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی، اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے کہا کہ بالکل آپ بلائیے۔ انہی کا انٹرویو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ خود بتائیں گے کہ کٹری باوا میں اکبر عباس نے یہ جو آغاز کیا نوا خانی کے سفر کا، وہ کیسے کیا۔ اکبر عباس، آپ کے حوالے مائک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا دین اسلام مدد۔ یہ ایک پوری ہسٹری ہے۔ یہ پارٹیشن سے پہلے ہمارے جو بزرگ تھے یہ نوحے پڑھتے تھے، لیکن یہ محرم میں نا روز امرتسر سے آتے تھے، تو تب کٹری نہیں تھی، تو یہ موچی میں ڈیوٹی پڑھتے تھے۔ 9 کی رات کو یہ ایک کلام پڑھتے تھے، پھر سارا سال لوگ ان کو ڈھونڈتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور پھر پارٹیشن ہو گیا، پھر یہ سارے کمپوزر بن گئے، فلم کے کمپوزر۔ انہوں نے جس پہ سب سے پہلا نام آتا، جو انڈیا میں بھی کمپوزر تھے جنہوں نے پیٹی ماسٹر پہلے لکھا جاتا تھا کمپوزر کا نام، تو انہوں نے یہ بند کروا کے، کوئی جیسے ہدایتکار کا نام ہدایتکار لکھتے ہیں، ڈائریکٹر لکھتے ہیں، تو موسیقار کا بھی نام میوزک ڈائریکٹر لکھنا چاہیے۔ تو پھر ان کے کہنے پہ یہ لکھا گیا۔ وہ بہت بڑی شخصیت موسیقار اعظم جناب ماسٹر غلام حیدر صاحب۔ یہ باقی جتنے بھی کمپوزر ان کے بعد ہیں، ان کے بعد پھر اطہر صاحب آ گئے، رشید اطہر صاحب، پھر اے حمید صاحب، صفدر حسین صاحب، یہ بہت بڑے سوز خاں بھی تھے اور کمپوزر بھی بہت بڑے تھے۔ پھر میرے والد صاحب آ گئے، ان کا بھی جو اصل نام ہے وزیر علی ہے، وزیر افضل فلمی نام ہے ان کا۔ اور اس طرح وجاہت اطہر، ذوالفقار علی، امجد بوبی، اس طرح کر کے یہ سب لوگ نا کمپوزر تھے۔ پھر ادھر بھی انہوں نے نا 9 محرم کو پڑھنا، 12 محرم کے بعد پھر کام شروع ہو جاتا تھا۔ پھر یہ جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس طرح نہیں پڑھتے تھے، یہ اپنی مرضی سے موچی میں آ کے پڑھ کے اس کے بعد یہ اپنے کام میں بزی ہو جاتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے پھر نا شروع میں ہم نے نثار پارٹی کے کلام یاد کر کے، ہم بہت بچے تھے، یہ 74-5 کی بات ہے، تو ہم بچے تھے، ہمارا گروپ تھا جس میں بدنام کے وہ لوگ رہے نہیں دنیا میں۔ تو ہم لوگوں نے وہ نثار پارٹی والوں نے 3 محرم کو نوحہ پڑھنا ہم نے یاد کرنا بڑی مشکل سے، تو پھر 4 محرم کو ہم نے اپنی کٹری میں پڑھنا۔ اس طرح کرتے کرتے پھر ہمیں نا ایک دم یاد ہے کہ ہمارے بزرگ بھی پڑھتے تھے، تو پھر ان کے کلام ہم نے شروع کیے۔ جناب ایم جاوید صاحب یہ بھی بہت بڑے کمپوزر تھے، اور ان کے کلام آج کو بتاتا ہوں۔ آ بھی راہ میں تیری راہ تقدیر رہ گئی ہیں، بہت پرانا کلام ہے۔
پڑھو لا الہ الا اللہ، ظالمہ نے ویر نو مار مکایا، ہے ظالمن، ویر نو مار مکایا، اور کافی اس طرح کے جتنے بھی ہم کلام پڑھتے ہیں یہ ان کے ہیں، اور یہ بڑے مشکل ہے، اس میں سانس بھی نہیں آتا، یہ ہم نے بھی جوانی میں ہی صحیح پڑھے ہیں۔ تو یہ کلام دوبارہ کیے، پھر 13 محرم کو نا ہماری کنٹری میں مرحوم سائیں اختر صاحب ان کی مجلس ہوتی ہے، وہاں ہم نے یہی پرانا کلام پڑھا، تو محلہ شیعہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو بڑا اچھا لگا، انہوں نے نا ہمیں دعوت دی اگلے دن کہ آپ ادھر آ کے پڑھو۔ بس پڑھتے پڑھتے پھر ہمیں تنویر شاہ جی مل گئے، پھر ایک پراپر شاعر مل گیا، میں نام نہیں لوں گا، بہت بہت بڑے شاعروں کے ہم نے بڑی محنتیں، جوتے کے طلبے وہ کیا کہتے ہیں، چاٹنا، ہاں، لیکن انہوں نے ہمیں کلام نہیں دیا، وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا نام نہیں ہے۔ پھر پاک بی بی نے ایسا ایک ٹائم لے کے آیا کہ انہوں نے جو ہمارے شیعوں کے جو بڑے لوگ ہیں نا، جو شیعوں کے آپ یہ کہہ لیں کہ موڈ ہے، جو ان کو سفارش کی کہ ان بچوں سے کہیں میرا کلام پڑھو، یہ بھی ایک ٹائم آیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کرتے کرتے تنویر شاہ جی مل گئے، پھر انہوں نے ایک کلام دیا، اے چاند محرم تو ہی بتا خاتون کا چاند کہاں، پھر انہوں نے دیا ہچکیاں لے کر سنی زینب نے اکبر کی اذاں، ایسے کرتے کرتے نا پھر انہوں نے بیچ میں پھر قادر شگن صاحب، یہ بھی بہت بڑے کمپوزر، غلام قادر شگن، جی قادر شگن صاحب۔ اور ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ ہماری کنٹری میں تقریباً 20 سے 22 پرائیویٹ پرفارمنس ہے اللہ اکبر، جی، اور 3-4 لوگ کو 2 ملے ہوئے، تغمہ امتیاز بھی ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صدقہ جناب زینب عالیہ تھا، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو پھر ہمیں بڑا شوق تھا نوحہ پڑھنے کا، تو ہم بس بڑے بڑے حالات بھی دیکھے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا 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 ہمارے ساتھ، پھر بھی ہم پڑھتے رہے۔ پھر شاہ جی نے دیا مظلوم کربلا کی ازادار آ گئی، وہ میرے والد صاحب نے پہلے بنایا، وہ ہم نے پڑھا لیکن اتنا نہیں پڑھا، وہ لوگوں نے نا سود و سلام کی طرح نا پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اس کو دوبارہ میں نے بنایا 88 میں، یعنی کہ پہلا میرا کلام، یعنی کہ میری کمپوزیشن، وہ ہم نے پڑھا، وہ آپ سب لوگوں کو پتہ کہ لوہے کا کیا بنا۔ پھر چلتے چلتے اس سے اگلے سال آ گیا ہر کلمہ گو تو پوچھتا تنویر سوال، اس طرح کر کے 24 محرم کے کلام آپ لوگوں کو پتہ ہے، کرتے کرتے اب یہاں تک آ گئے۔ پھر 6 محرم کے کلام آ گئے، روے کا یاد کر کے آنکھوں کو نہ تیر چلاوے، اس طرح کر کے پھر بی بسکی نہ پا کے آگے کلام، پھر چلتے چلتے پھر سارا پورے ورلڈ میں تقریباً لوگ مجھ سے بنوا رہے ہیں پچھلے 15 سالوں سے۔ نام بتائیں گے؟ بہت بہت میں نے میر صاحب کا بھی بنایا ہے، میر حسن میر، فرحان علی وارث کا بھی ایک دو بنوائے تھے، رضا باز زیدی ہیں، یہ بھی بڑا نام ہے۔ تو یہ سارے میرے مجھے بہت عزت دیتے ہیں، مجھے میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، اور جتنے بھی بچے جو شوقین ہیں یو کے میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یہ دبئی میں، یہ سارے بچے تقریباً یہ کمپوز مجھ سے کرواتے ہیں۔ جی شاہ جی۔ اکبر آباد صاحب، میں چاہوں گا 88 میں یہ میرے ناظرین بتاتا چلوں، میرے تایا زاد بھائی میجر طیار جعفر، مولا ان کو زندگی دے، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، تشریف ان سے بھی بعد میں تاثرات لوں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو اصل ہے، ددیال ہے، وہ ڈڈیال ضلع چکوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ آپ جانتے ہیں بہت بہت مولا کے نام پہ فدا ہونے والے لوگ ہیں، ان کے بھی تاثرات لوں گا۔ تو 88 میں جو آپ نے پہلا نوحہ کمپوز کیا مظلوم کربلا کی ازادار آ گئی، یہ تنویر شاہ جی ہاں جی ان کا لکھا ہوتا، اور اگر میں غلط نہیں سوچ رہا اکبر عباسی، تو میرا خیال تنویر شاہ جی کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا؟ نہیں، خوشاب سے تھا۔ اچھا، بل اس کا ذرا آپ استائی اور ثانی بس اتنا وہ بولا ذرا صرف مظلوم کربلا کی خالی گنگنا دیجیے۔ درنا مظلوم میں کربلا کی ازادار آ گئی،
ہائے مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، زینب برہنہ سر جو زینب برہنہ سر جو بازار آ گئی، ہائے مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی۔ اکبر باز صاحب سلامت رہیں۔ کیا بات ہے، مجھے پتہ ہے آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ کا پورا ایک ساتھی ہوتے ہیں آپ کے، سبحان اللہ کیا آپ نے کمپوز کیا۔ اور میں ایک بات آپ کی اجازت سے کہتا چلوں، اگرچہ مجھے اتنی نالج نہیں ہے جتنی آپ لوگوں کی ہے، کہ یہ مظلوم کربلا کی میں نے پہلا نوحہ دیکھا جس نے ایک ٹرینڈ قائم کیا کہ ستائی کو بار بار کہا جا رہا ہے۔ جی جی ہم جو پہلے سنتے تھے سارا جو زور دیا جاتا تھا وہ ثانی پہ دیا جاتا تھا، یہ تو آپ نے تکرار جو کی ہے مظلوم کربلا کی، اور آپ جو اوپر بھی لے آج تک میں نے نہیں سنا تھا اس سے پہلے، کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں میرا بہت محدود نالج ہے کہ نہیں، بڑا اچھا نالج ہے آپ کا۔ یہ دو نوحے ہمارے جو لاہور میں پڑھے جاتے تھے نا، یہ دو مصری ہوتے تھے، دو مصری، 2 لائن کا انترا، اللہ اکبر، اس کا 4 لائن کا ہے۔ یہ زیادہ مشکل کمپوز کرنا بھی بہت خوبصورت، بہت مشکل ہے۔ پہلا نوحہ تھا یہ جی میرا جو پہلا، میں نے سنا آپ کا بھی، اور 4 مصروں ہاں کا پہلا نوحہ تھا لاہور میں جی۔ یہ ٹرینڈ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اکبر عباسی۔ پھر یہ بتائیے گا سوائے غم حسین کے وہ غم نہ دے۔ الہی آمین۔ یہ دیکھیے گا ناظرین، آپ کو میں نے پہلے کہا تھا میرے تایازاد بھائی جن کو ہم اپنی زبان میں دادے پوترا کہتے ہیں، چکوال کی زبان میں میرے دادے پوترا ہیں، میجر جی سید طیار جعفر ہمدانی، انہوں نے یہ فکر کہا کہ سوائے غم حسین کے آپ کو پروردگار کسی اور غم سے آپ کو بھی سب کو دو چار نہ کرے۔ اکبر بازی یہ سلسلہ چلتا رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کوئی بیچ میں ایسا بھی مقام آیا 88 کے بعد کہ آپ نے کمپوزیشن نہ کی ہو کسی سال اور آپ کی جگہ کسی اور نے آپ کی پارٹی میں سے کی ہو؟ جی نہیں، نہیں، اس طرح کا کبھی نہیں آیا، یعنی کہ 4 محرم کو میری کمپوزیشن، 6 محرم کو جھولا میری کمپوزیشن، 24 محرم کو وہ میری کمپوزیشن۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی 9 ذی الحج میں اگر 20 سنگتیں لگی ہیں نا تو 6-7 نے میرا کمپوز کیا ہوا پڑا، بالکل ایسے ہی۔ اور 24 میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں نا، اس میں 3-4 اور سنگتیں ہوتی ہیں جن کا میں نے کمپوز کیا ہوتا ہے، ملاشیاں میں، ملاشیاں میں بھی کہیں بھی، جی تو اس طرح ایسا کبھی نہیں ہوا بالکل ٹھیک جی۔ اور مجھے اکبر بازی یہ بتائیے گا ایک بڑا خوبصورت اور بڑا کمال کا کلام جو مجھے بڑا تنویر شاہ جی کا لگتا ہے، دین کو زندہ و جاوید بنانے کے لیے جی جی تیرا ایثار شاہ کرب و بلا کافی ہے، یہ مجھے بتائیے یہ کس موقع پر آپ نے یہ جو ہے اس کی طرز بنائی، یہ کون سا کچھ سال بھی اگر یاد ہو تو بتا دیجیے۔ نہیں، یہ تو مظلوم کربلا سے بھی پہلے، یہ اصل میں اس کی یہ ہے کہ یہ کچھ تھوڑا بنا ہوا تھا۔ اچھا بنا ہوا تھا تھوڑا، ہاں، کس نے بنایا کو بتائیں گے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو؟ یہ نہیں پتا، نامعلوم ہے۔ ایسے تنویر شاہ جی نے، تنویر شاہ جی نے، ہاں تنویر شاہ جی ہمیں لکھ دیا لکھ دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا بنا ہوا ہے، تو باقی آپ دیکھ لو۔ اچھا 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 اچھا۔ اور اس کے بعد مجھے یاد ہے جب آپ شام میں گئے جی، آپ وہاں جناب سجاد کا اور بی بی سکینہ کا بہت ایک نوحہ پڑھ رہے تھے جب آپ شام کے بازار میں جا رہے تھے، ہاں، وہ کون سا کا نوحہ تھا؟ سجاد بھی مشکل ہے شام دا سفر۔ ہاں سجاد علی یہ مشکل اے شام دا سفر، 2 لفظ سنا دیں سر، 2 لائنیں صرف بس استائی خالی۔ 2 لفظ۔ سجاد لئیے مشکل
اے شام دا سفر اکبر برادہ قاتل، اکبر برادہ قاتل، عابدہ ہوں سفر سجاد لئیے مشکل، اصغر دا کرتا ویرن میری لہد بچ رہا دے، احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے، تیرے بعد آ نہ جاوے، تیرے بعد آ نہ جاوے، میری قبر تے شمر آنکھے رباب عابد، مشکل ہے میرا جینا، اصغر ہے کربلا بچ شام گئی سکینہ، ہوئی گود میری خالی، ہوئی گود میری خالی، کس دی لگی نظر سجاد لئی مشکل۔ اللہ سلامت رکھے۔ آپ کے والد مرحوم، آپ ایک تو مجھے نہون کا بڑا یاد ہے اور میں آپ سے سنتا بھی ہوں، آپ کو پتہ ہے آج بھی جب آپ کے آئیں گے سارے پڑھنے والے اکٹھے، آپ کا جو پورے کا پورا آپ کی جو پارٹی ہے، یقیناً فرمائش کروں گا ملتا ہے کہ بیٹے کو بڑا پسند ہوگا۔ اس کے علاوہ وزیر افضل صاحب نے اور بھی کوئی ایک دو نوحے بنائے طرز بتائیں گے؟ ایک دو نہیں، بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ بنائے۔ بتائیں گے؟ وہ صفدر صاحب نے، جو قمر باز مرحوم کے والد صفدر صاحب تھے، انہوں نے ایک بنایا تھا لاشا جب سبتے پہ عمر کا اٹھایا اور رابع حسن کا، امام حسن۔ ہاں، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میرے والد صاحب کے اے چاند محرم تو ہی بتا خاتون کا چاند کہاں ہے، ان کی طرز ہے، ہچکیاں لے کر سنی زینب نے اکبر کی، جی کر چکے شبیر جب خنجر تلے سجدہ دا، یہ ہے اولاد مصطفیٰ پہ قیامت گزر گئی۔ کافی نوحے یہ ذرا زیادہ مشہور ہے نا، تو اس لیے میں ان کے ہی نام دوں۔ اور بھی بہت سے، بہت شروع میں تو انہوں نے ہی بنایا ہے نا، قادر صاحب نے اور انہوں نے، ماشاءاللہ 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 ہاں، ماشاءاللہ، تو یہ لوگ بناتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکبر عباس جی یہ بتائیے گا، اکبر عباس جی یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ جب کوئی بھی آپ کو جب دیا جاتا ہے، مصرع دیا جاتا ہے جی کسی بھی نوحے کا، تو آپ طرز بناتے وقت میرے خیال میں آپ جتنے ماہر ہو چکے ہیں، جتنے آپ مشاق ہو چکے ہیں اس معاملے میں، کس نوحے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مصروں کے لحاظ سے طرز بناتے ہوئے سب سے زیادہ وقت لگا؟ کوئی نوحہ ہے آپ کے ذہن میں؟ اچھا سوال کیا میرے ابھی اچانک ذہن میں میرے سوال ہے۔ جی جی جی، یہ مولا کا اتنا کرم ہے کہ آپ ابھی سے میں تو گھڑی میں ٹائم دیکھ لیں 5 سے 10 منٹ میں بنا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے محمد جی، کیا عطا ہے، ہاں یہ عطا ہے۔ یہ عطا ہے۔ اور ایک نوحہ تھا جس کے انترے میں بڑا ٹائم لگا تھا، تو میں نا بی بی پاک دمن چلا گیا۔ اچھا، بی بی پاک چلے گئے چلے مولا گئے۔ سے، پننے بی بی سے کہ طرز انترا نہیں تو بنا؟ میں نے کہا بہت گرمی تھی، جیسے یہ پچھلے دنوں نہیں بڑی گرمی، اس طرح گرمی تھی، جی، تو میں اندر صحن میں بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا بی بی میں نے اٹھنا نہیں جب تک یہ نوحہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اور ہوگا تو 2 مہینے سے نہیں ہو رہا تھا، تو 10 منٹ بھی لگے پورا نوحہ تیار کر کے۔ تو میں تو وہ کون تھا سجادی زندگی مک گئی ہر دکھ، ہاں سجاد دی زندگی مک گئی ہے، ہر دکھ گیا صبر دے نال ہر نہیں دکھ، ہوا۔ ہاں ہاں، اور دوبارہ وہ تھا ایک کلام اور تھا، اس پہ بھی اور یہ لگے کتنی دیر لگی سر بی بی پاک دامنا کے؟ دربار میں بیٹھ کے جب آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا نا میں نے کہ دعا کی،
بی بی پاک دامنہ میں نے جا کر دعا کی کہ یہ بنے گا تو اٹھنا ہے چاہے 10 دن لگ جائے، میں نے نہیں بی بی جانا یہاں سے، تو 10 منٹ میں 10 منٹ میں ہو گئے کمپلیٹ ہو گئے. سر. وہ عطا کر دیتے ہیں نا. واہ واہ، آپ کے پننے والے مانگنے والے ہاتھ ہونے چاہیے بے ایسے، شک بے وہ آپ شک. کو عطا کر دیتے ہیں. اور شاہ جی بڑی بڑی نا جب مولا کا ذکر بندہ بنا رہا ہوتا نا، وہ چیزیں بتائی نہیں جا سکتی، جو معجزات آپ سمجھ لو کہ ہو جاتے ہیں، اللہ، جو چیزیں جو کانوں میں واضح آتی ہیں نا. میں نہیں کہتا گناہگار ہوں، لیکن کوئی ایک آدھ واقعہ بتا دیجیے. ایک آدھ معجزہ میں آپ سے وہ نہیں کہتا. ہاں اجازت نہیں ہے لیکن ایک سنا. بالکل ہے، ایک واقعہ بتا دیجیے. ہے. آپ سید ہیں تو آپ نے بول اس دیا. قابل ہو، آپ اس قابل ہو. یہ وہ سنا ہوگا آپ نے نوحہ تڑ پہ یہ شام زینو جی سجاد دے صاحب. سہارے. جی یہ نوحہ بن رہا تھا تو اس کا تب نہ موبائل ہوتے تھے نہ جی، کوئی جی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ جی. تو اس کا انترا نا میں رات کو بنا رہا تھا، تو جب اس کا انترا بنا نا تو میں نے کہا کہ اس کو 10-15 بار نا پڑھ لوں تاکہ بھولوں نہ. ہاں دہراؤں. ہاں ٹھیک. میں دہراتا رہا. ایک ٹائم پہ نا پوچھتا جدید کہہ دی ہے تیرے قرار. ہائے ہائے. تو یہ انترا جب میں پہلا انترا یہی شاہ جی نے مجھے دیا تھا، تو میں نے ایک خاتون کی بڑی کلیئر رونے کی بات سنی اور میں ڈر گیا. رات کے 3-4 کا ٹائم تھا. اچھا آپ کٹری میں رہتے تو؟ جی کٹری والے گھر. ٹھیک. وہ ہمارا جو کٹری والا گھر ہے نا یہ بڑا، وہاں مجلس لیڈیز ہوتی تھی نا تو پانی کے قطرے گرتے تھے. اچھا. تو میں نا ڈر گیا. آواز رونے کی سنی. رونے کی سنی ایک خاتون کی، تو میں اپنی والدہ کے ساتھ جا کے لیٹ گیا. میں نے ان کو بتایا ٹائم کیا تھا سر اس وقت؟ وہ 3 اچھا ہاں ٹھیک ٹھیک رات کے. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے کہا خاموش ہو جا، کسی کو بتانا نہیں، بس لیٹ جاؤ. میری امی نے بتانا نہیں بولا اور کسی کو بتانا نہیں ہے، جو بھی تو نے سنا ہے ہاں. تو آرام سے نا میرے ساتھ لیٹ جاؤ. سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے. میں زیادہ سر مزید یہ آپ ان میں سے ہیں جنہوں نے دنیا میں جنت کمائی ہے نا سر؟ آپ جی ان میں سے. سبحان اللہ. بڑی مہربانی. میں آخری سوال کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پروگرام جو ہمارا جو بزم ہے آج جو میں آراستہ کرتا ہوں، میری بیوی کا معجزہ ہے. مجھ جیسے ناچیز کم مایا کے لیے مولا نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ کا بیٹا جو علی رضا ہے، جی میرا اسٹوڈنٹ بھی تھا آپ جانتے ہیں، پاس میں جب میں پڑھاتا تھا ان کا بیٹا علی رضا، پھر بعد میں وہ پڑھنے کمپیوٹر سائنس امریکہ چلا گیا. ماشاءاللہ. وہ کیسے آپ کے ساتھ شامل ہوا اور کون سے پہلا نوحہ تھا جس میں وہ آپ کے ساتھ واہ واہ، اچھا بطور سوال کیا. نوحہ خان صاحب واہ واہ. وہ شامل؟ بہت چھوٹا تھا. اس نے ایک نوحہ نا ایسے ہی میرے پاس گھر پڑے ہوتے تھے نا نوحے، لوگوں کے آئے ہوتے تھے، تو اس نے وہ ایک نوحے کی نا 27 ثانی بنائی. کافی بچہ تھا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ میں نے بنائی ہے، آپ سنو. آپ دے بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں. یہ اس نے بھائی، لیکن یہ کلام ہم نے انترا میں نے بنایا، پھر اس کو پڑھا بھی، بڑا یہ بہت پڑھا گیا ہے، بہت ہٹ ہوا تھا. لیکن میں نے بہت ماتم. آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ یہ 27 ثانی اس نے بنائی تھی، انترا میں نے بنایا تھا. اللہ پھر وہ اپنے دادا کے پاس بیٹھ کے، اس کو بڑا شوق تھا، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سیکھتا رہتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر تھوڑا بہت مجھ سے بھی سیکھتا. اب وہ میرے پاس جب کام زیادہ آ جاتا تو میں اسے بھی کہہ دیتا ہوں یا 2-4 بنا دو. بنا دے. وہ جاتی میرے نام سے ہی ہے. کیا بات کیا بات کیا بات. جی علی رضا نام ہے جی، امریکہ سے واپس آ چکا ہے، اپنے والد محترم کو یہ جوائن کر چکا ہے. ہاں پڑھتا ہے ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، ان کی باقاعدگی سے پڑھتا ہے. اور ان کا چھوٹا بیٹا جو علی رضا، وہ میرے جو بیٹا غازی جو ہے جو سارا کر رہا ہے، اور ساتھ ہی میرا بھتیجا علی عمار، بریگیڈیئر علی عمار، میرے بڑے بھائی کا اقتدار. آپ دعا کیجیے سب سے. اب سب جانتے ہیں آج میرے بھائی کی برسی ہے، اچھا کنت صاحب کی برسی، ان کے دادا کی برسی ہے، 6 جولائی ہے. میرے بھائی کو آج دنیا سے گئے ہوئے 7 سال پورے ہو چکے ہیں، اور یہ ان کا پوتا بیٹھا ہے، ان کا بیٹا بریگیڈیئر علی عمار ان کا بیٹا ہے. تو آپ دعا کیجیے اکبر آوازی. اسی پہ آج کے پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا. سب مل کے دعا کیجیے پروردگار میرے مرحوم بھائی کرنل اقتدار حسین شاہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کو عالیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کی اولاد کو سوائے غم حسین سے کسی اور غم سے دو چار نہ کرے. مجھے یہاں ماننے میں کوئی تعارض نہیں ہے، آج میں جو کچھ ہوں میرے اسی بڑے بھائی کی ساری ان کی عطا کی ہوئی چیز ہے، ان کی محنت ہے، اور میری مرحومہ
ماں کی دعا ہے. آپ سب مل کے آپ سے میں 10 دعا کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، ان کی بلندی درجات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. محترم ناظرین، مومنین و مومنات، انہی الفاظ پہ آج کی اس اپنی جو ہے پوڈ کاسٹ اس کو اختتام تک لے کے جاتا ہوں. زندگی رہی تو اگلے پروگرام سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، سوائے غم حسین کے مولا کو کسی غم میں دو چار نہ کریں. اللہ حافظ.